یہ شخص یمن کا باشندہ تھا، شعبدہ بازی اور کہانت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا، اور اس زمانے میں یہی دو چیزیں کسی کے باکمال ہونے کی دلیل سمجھی جاتی تھیں، اور اس کا لقب ذو الحمار بھی بتایا جاتا ہے۔ اس کے پاس ایک سدھایا ہوا گدھا تھا۔ یہ جب اس کو کہتا خدا کو سجدہ کرو تو وہ فوراً سرو سجود ہو جاتا، اسی طرح جب بیٹھنے کو کہتا تو بیٹھ جاتا، اور جب کھڑا ہونے کے لیے کہتا تو سروقت کھڑا ہو جاتا تھا۔ نجران کے لوگوں نے جب اسود کے دعویٰ نبوت کو سنا تو امتحان کی غرض سے اس کو اپنے ہاں مدعو کیا۔ یہ لوگ اس کی چکنی چپڑی باتوں اور مختلف شعبدوں سے متاثر ہو کر اس کے ہم نوا ہو گئے۔ اہل یمن اپنے حاکم بازان کے ساتھ جب اسلام میں داخل ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازان ہی کو یمن کا حاکم برقرار رکھا۔ بازان کے مرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے مختلف علاقوں پر اپنے صحابہ کرام کو مقرر فرمایا۔ چنانچہ نجران پر عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نجران اور زبید کے درمیانی علاقے پر خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمدان پر عامر بن شیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صنعاء پر شہر بن بازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مک پر طاہر بن ابو حالہ، مارب پر ابو موسیٰ اشعری، مراد پر فردہ بن مسیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جند پر لا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت موت پر زیاد بن لبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سکاسک اور سکون پر اکاسہ بن سور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتظامی امور اور حکومتی فرائض تفویض فرمائے۔ اسود نے دعویٰ نبوت کے بعد آہستہ آہستہ اپنی طاقت بڑھانا شروع کی، اور سب سے پہلے اہل نجران کو اپنا معتقد بنا کر نجران پر فوج کشی کر کے عمر بن حزم اور خالد بن سعید بن عاص کو وہاں سے بے دخل کر دیا۔ پھر بتدریج دوسرے علاقوں کو فتح کرتا ہوا تھوڑے ہی عرصے میں پورے ملک یمن کا بلا شرکت غیر مالک بن بیٹھا۔ اسود کی اس فتوحات سے متاثر ہو کر اکثر اہل یمن اسلام سے منحرف ہو کر اسود کی جھوٹی اور خود ساختہ نبوت پر ایمان لے آئے۔ عمر بن حزم اور خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ پہنچ کر سارے واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے بعض سرداروں کو اور اہل نجران کو اسود کے خلاف جہاد کے لیے لکھا، اور یہ لوگ آپس میں رابطہ قائم کر کے اسود کے خلاف متحد ہو گئے۔ اسود عنسی نے یمن کے شہر صنعاء پر فتح پانے کے بعد اس کے مسلمان حاکم شیر بن بازان کی بیوی آزاد کو جبراً اپنے گھر میں ڈال لیا تھا، اس لیے وہ عورت اس سے سخت نفرت کرنے لگی تھی۔ ادھر اس عورت کا ہمزاد بھائی فیروز، جو شاہ حبشہ کا بھانجا تھا، آزاد کو اسود کے پنجہ استبداد سے نجات دلانے اور اس سے اس کا انتقام لینے کے لیے موقع کا منتظر تھا۔ اسی دوران رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیغام اہل یمن کے نام آیا، جس میں حکم تھا کہ اسود کی سرکوبی کی جائے۔ اس پیغام سے مسلمان بہت خوش ہوئے اور اسود کے خلاف لشکر کشی کے بجائے اس کے محل میں گھس کر اس کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے جانے لگے۔ ادھر فیروز اپنی ہمزاد بہن سے ملا اور اس سے کہا کہ تم جانتی ہو کہ اسود تمہارے والد اور شوہر کا قاتل ہے، اور اس نے تمہیں جبراً اپنے گھر میں ڈال رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح اسے ٹھکانے لگا دیا جائے، اس میں تم ہماری مدد کرو۔ آزاد نے یقین دلایا کہ وہ ہر طرح اسود کے قتل میں فیروز کی مدد کرے گی۔ چنانچہ کچھ روز کے بعد آزاد نے فیروز اور اس کے ساتھیوں کو بتایا کہ اسود کے محل میں ہر جگہ چوکی اور پہرا ہے، اور وہ سخت محتاط ہو گیا ہے اور ہر شخص کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ البتہ اگر تم محل کے عقب سے نقب لگا سکو تو وہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ چراغ روشن کر دوں گی اور اسلحہ بھی تم کو وہیں مل جائے گا۔ یہ شخص
شام ہوتے ہی اس منصوبے پر عمل شروع ہوا اور فیروز اپنے ساتھیوں کے ساتھ نقب لگا کر اسود کے کمرے تک پہنچ گیا۔ دیکھا کہ اسود زور زور سے خراٹے لے رہا ہے اور آزاد اس کے قریب بیٹھی ہوئی ہے۔ ابھی فیروز 2 قدم اندر آیا ہوگا کہ اسود کے موکل شیطان نے فوراً اس کو جگا دیا اور وہ فیروز کو دیکھ کر بولا، کیا کام ہے جو تو اس وقت یہاں آیا ہے؟ فیروز نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایک جس لگائی اور اسود کی گردن پکڑ کر اس زور سے مروڑ دی جیسے دھوبی کپڑے نچوڑتے وقت کپڑے کو بل دیتا ہے۔ اسود کے منہ سے اس طرح خر خر کی آواز آنے لگی جیسے کوئی بیل ڈکارتا ہے۔ محل کے پہرے دار یہ آواز سن کر اس کے کمرے کی طرف دوڑے تو آزاد نے آگے بڑھ کر انہیں روک دیا اور کہنے لگی، خاموش رہو، تمہارے پیغمبر پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ اس پر سب لوگ خاموش ہو کر چلے گئے۔ فیروز نے باہر نکل کر اسود کے قتل کی خبر سنائی اور فجر کی اذان میں مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد یہ الفاظ بھی کہے، اشہد ان علیہ الکذاب۔ اسود کے قتل کے بعد جب مسلمانوں کو قرار واقعی تسلط ہو گیا تو اسود کے لوگ صنعاء اور نجران کے درمیان صحرا نوردی اور بادیہ پیمائی کے نظر ہو گئے اور صنعاء اور نجران اہل ارتداد کے وجود سے پاک ہو گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکام دوبارہ اپنے اپنے علاقوں میں بحال کر دیے گئے۔ صنعاء کے مقام پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقرر کیا گیا۔ اس قضیہ سے فارغ ہو کر ایک قاصد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ بذریعہ وحی معلوم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیہ الصبح صحابہ سے فرمایا، آج رات اسود مارا گیا۔ صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسود کس کے ہاتھوں ہلاک ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے ہاتھ سے جو ایک بابرکت خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا، فیروز۔ چند دن کے بعد جب یمن کا قاصد اسود کے مارے جانے کی خبر لے کر مدینہ منورہ پہنچا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت الہی کے آغوش میں استراحت فرما چکے تھے۔